بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہو اور عار دلاؤ۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ تمہاری مثال اس صاع یعنی پیمانے کی طرح ہے جس کو تم نے بھرا نہ ہو، یعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص ہے۔ تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، البتہ دین یا نیک عمل کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ فحش گو، بیہودہ باتیں کرنے والا، بخیل اور بزدل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی قوم کا بڑا ہی برا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی سے بات کی، جبکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کے حق میں مذمت کے جو الفاظ فرمائے، اس کا مقصد حقیقت حال سے باخبر فرما کر اس شخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، لہذا یہ غیبت میں داخل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے آنے پر نرمی سے گفتگو کرنا اس بات کی تعلیم کے لیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔